بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 129 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ کشمیر کے حصہ 2 پر مشتمل ہوگا۔ پچھلا سبق ہمارا عملی مسائل میں سے مسئلہ کشمیر کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ برٹن کے خارجہ امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں حضرت بل کے محاصرے کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ مسز مارگریٹ نے انکشاف کیا کہ 10,000 افراد قید میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ پاکستان سردار آصف احمد علی نے واضح کہا کہ اگر کشمیر آزاد نہ ہوا تو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ امریکہ کو ویتنام اور روس کو افغانستان میں شکست ہو سکتی ہے تو ہندوستان کو بھی کشمیر میں شکست ہو سکتی ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی مدد کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے 1 دسمبر 1993 کو کہا کہ عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈالے، کشمیریوں پر مظالم بد نہ ہوئے تو مذاکرات بے فائدہ ہوں گے۔ کشمیری موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے انہیں دبایا نہیں جا سکتا، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر برطانوی دارالعوام کی کشمیر سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ مسئلہ کشمیر عالمی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور اس مسئلے کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے یہ انتہائی موزوں وقت ہے۔ عالم اسلام میں امریکہ کی شہرت اچھی نہیں، پھر بھی وہ مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، مگر دنیا کے چھٹے بڑے ملک کے خلاف اقتصادی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ 16 دسمبر 1993 کو پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے کنٹرول لائن کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے کہا کہ وہ یہ خلاف ورزیاں بند کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ 23 دسمبر 1993 کو سرکاری طور پر قائم کردہ کشمیر کمیٹی کے اراکین کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے مطابق نوابزادہ نصر اللہ خان اس کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ اراکین میں یہ حضرات شامل تھے: حامد ناصر چٹھا، محمد افضل خان، آصف احمد علی، غلام مصطفیٰ کھر وغیرہ۔ 30 دسمبر 1993 کو وزارت خارجہ پاکستان کے نمائندے نے کہا کہ سیکریٹریوں کے مذاکرات ثمر آور نہ ہوئے تو بھارت سے مذاکرات نہیں کریں گے اور معاملہ عالمی برادری میں لے جائیں گے۔ بھارت نے کشمیر کی خواہشات کا مثبت جواب نہ دیا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ بے نتیجہ مذاکرات کا عمل جاری رکھ سکے۔ پاکستان کشمیر کی تقسیم کو قبول کرے اور نہ ہی لائن آف کنٹرول کی کچھ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ مستقل سرحد تسلیم کرنے کی کسی بھارتی تجویز کو قبول کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے اس موقف کا پھر اعادہ کیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ 1 جنوری 1994 کو بھارتی سیکریٹری امور خارجہ نے کہا کہ ہم موجودہ مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کے ہر پہلو پر تفصیلی مذاکرات کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے نقطہ نظر میں جو اختلاف ہیں ہم مذاکرات کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو متنازع علاقہ نہ سمجھنا حقائق سے انکار ہے۔ بابری مسجد کی شہادت سے بھارت ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اس خطرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیری نمائندوں کو مذاکرات میں شامل کرنے کی تجویز نہیں دی۔ دونوں ممالک اپنے اپنے موقف کو آزادانہ طریقے سے پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ پاکستان سردار آصف احمد علی نے کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل میں ناکام رہا تو مذاکرات کا یہ آخری موقع ہوگا۔ ایک طرف تو بھارت کشمیر کو متنازع علاقہ تصور کرتا ہے، دوسری طرف اسے اٹوٹ انگ بھی کہتا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، رائے شماری پر بات چیت بے معنی ہوگی۔ پاکستان آزاد کشمیر میں رائے شماری کروا کے معلوم کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں۔ مسائل 2 طرفہ بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ 2 جنوری 1994 کو پاکستان اور بھارت کے مابین تنازع کشمیر پر خارجہ سیکریٹریوں کی سطح کے مذاکرات کے دورے ہوئے۔ مذاکرات کا پہلا دور دفتر خارجہ میں ہوا جبکہ دوسرا دور دفتر خارجہ کے اندر رات میں ہوا۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ نے کہا کہ وہ مذاکرات میں پیش رفت کے عزم اور ٹھوس تجاویز کے ساتھ پاکستان آئے ہیں۔ 3 جنوری 1994 کو مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ان مذاکرات میں بھارت کے خارجہ سیکریٹری اور ان کی مذاکراتی ٹیم نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا نام تک سننے سے انکار کر دیا۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ نے کشمیر میں رائے شماری کرانے سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کو غیر متعلق قرار دیتے ہوئے انہیں فضول دستاویز قرار دیا، جبکہ پاکستانی سیکریٹری خارجہ نے تسلیم کیا کہ ان مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت اختلاف میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی۔ پاکستان نے اگلے راؤنڈ کے لیے شرائط رکھ دی اور کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے فوج واپس بلائے، حضرت بر عبادت کے لیے کھول دے، نظر بند کشمیریوں کو رہا کرے، انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنائے، صحافیوں، سفارتکاروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دے۔ 4 جنوری 1994 کو وزیر خارجہ پاکستان سردار آصف احمد علی نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر کے عوام کی اخلاقی، سیاسی
اور سفارتی امداد جاری رکھے گا جو ان دنوں بھارتی مظالم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کو خود حق خود ارادیت دینے میں ہی مضمر ہے۔ حکومت مسئلہ کشمیر پر کوئی سودے بازی نہیں کرے گی۔ بھارت مذاکرات کے ذریعے یہ تنازع حل کرنے میں مخلص نہیں، کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ مذاکرات میں کشمیریوں کی خواہشات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر اب عالمی سطح پر اٹھائے گا۔ 14 جنوری 1994 کو جموں کشمیر کی کنٹرول لائن کو امن و سکون کی لائن میں تبدیل کرنے کی تجویز پر پاکستان میں مشروط رد عمل ظاہر کیا گیا۔ پاکستانی سیکریٹری خارجہ نے ایک بیان کے حوالے سے بھارتی ذرائع نے بتایا کہ اگر اس تجویز سے بھارت کا مقصد کنٹرول لائن پر تعینات فوجوں میں کمی کرنا ہے تو پاکستان کو اس بات چیت پر خوشی ہوگی، لیکن اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال کو جوں کا توں تسلیم کرے تو پاکستان اس سلسلے میں کسی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سیکریٹری خارجہ نے بھی کشمیر میں امن و سکون کی لائن کی بات کی تھی مگر وہ مفصل نہ تھی، تاہم اس سے یہ تاثر ضرور ملتا تھا کہ بھارت کے ذہن میں کوئی تجویز ضرور ایسی رہی ہے جسے وہ واضح نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستانی سیکریٹری خارجہ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے موصول ہونے والی تجویز پر غور کرے گا۔ 18 جنوری 1994 کو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اور NDA کے سربراہ نواب زادہ نصر اللہ خان نے کشمیر کمیٹی کے پروگرام کو متحرک اور فعال بنانے کے لیے قومی سطح پر کشمیر رابطہ کمیٹی تشکیل دی تاکہ تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ ہموار کی جا سکے۔ 18 جنوری 1994 کو پاکستان کے سیکریٹری خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو تجویز پیش کی کہ آئندہ مذاکرات کے لیے رائے شماری کے طریقہ کار پر ہونے چاہیے اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں ایسے ٹھوس اقدامات کرے جن سے مسئلے کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو۔ 24 جنوری 1994 کو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے قوم کے نام اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز نہیں آیا، حضرت بل کا تقدس آج بھی پامال ہو رہا ہے، کشمیریوں کا مقدمہ میں خود لڑوں گی۔ 5 جنوری 1994 کو حسب سابق پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہوئی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام نے کشمیریوں سے اپنی مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ علاوہ ازیں دنیا کے مختلف شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اور بھارتی مسلمانوں نے بھی پہلی مرتبہ بھارت کے مختلف شہروں میں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مارچ 1994 میں کشمیر میں صدر راج کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیائی امور نے مسئلہ کشمیر پر سینیٹر ڈین برٹن کے سوالوں کے جواب میں جو بیان دیا اس میں 3 نکات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان 3 نکات کو مسئلہ کشمیر پر امریکہ کی پالیسی کی بنیاد کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ نمبر 2، کشمیر بھارت کا علاقہ ہے نہ پاکستان کا۔ کشمیر کا جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی ماہ جنیوا میں انسانی حقوق کمیشن میں کشمیر کے سلسلے میں ایک قرارداد پیش کی جانی تھی، لیکن 7 مارچ کو بھارتی سفارتکار سلمان خورشید نے یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقات کی جس میں کشمیر کا دورہ کرنے والے یورپی یونین کی 3 نمائندوں کو بھیجی گئی رپورٹ پر گفتگو کی گئی۔ اسی روز پاکستان کو شدید صدمہ پہنچا جب پاکستان کے اپنے ہی دوستوں یعنی انڈونیشیا اور لیبیا کی جانب سے پاکستان پر قراردادوں کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ بے نظیر حکومت 5 نومبر 1996 کو ختم کر دی گئی۔ فروری 1997 کے انتخابات میں قوم نے مسلم لیگ نواز گروپ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی صرف 18 نشستیں حاصل کر سکی۔ نواز شریف نے برسر اقتدار آتے ہی اسلامی سربراہی کانفرنس کے خصوصی اجلاس میں کشمیر کے مسئلے پر اسلامی دنیا کی حمایت حاصل کی۔ اس اجلاس میں کشمیر کے بارے میں ایک خصوصی قرارداد پاس کی گئی جو پاکستان کے نقطۂ نظر سے اہم کامیابی تھی۔ جناب نواز شریف نے مئی 1997 کے سارک کے اجلاس جو مالدیپ میں منعقد ہوئے نئی بھارتی وزیر اعظم اندر کمال گجرال سے پنجابی میں بے تکلف ملاقات کی، تاہم ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق رائے کے باوجود اس مسئلے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 1998 کے انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ جنتا پارٹی نے اپنے منشور میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر، ایٹمی دھماکہ کرنے کا حق استعمال کرنے اور آزاد کشمیر کو بھی بھارت کا حصہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ واجپئی حکومت نے 11 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کر کے اپنی برتری ثابت کر دی۔ وزیر خارجہ اڈوانی کو امور کشمیر کا انچارج مقرر کیا اور کشمیر میں کنٹرول لائن پر پاکستانی فوج کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ جب صدر پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا۔ امریکی دورے میں صدر نے
مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ واپس آ کر امریکی حکام کے مطابق امریکہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف کشمیر کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے تحت کشمیر کو 7 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میر وائز عمر فاروق جو حریت رہنما ہیں، انہوں نے واپس جموں کشمیر پہنچ کر اس کی بات کی، مگر وہاں کے لوگ اس پر راضی نہیں ہیں کیونکہ ان کی عوام کی رائے اور ہے، کیونکہ 7 ریاستوں کی تقسیم سے پورا کشمیر اور سب دریا بھارت کے تحت چلے جائیں گے، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اور تقسیم ہند کے فارمولے کی روح سے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ بارڈر پر ایک دیوار بنانے اور 7 چھوٹے بڑے ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا اور ان میں سے 3 ڈیم چناب اور دریائے جہلم پر وہ مکمل کر چکا ہے۔ بھارت کے ڈیم بنانے کے 2 مقصد ہیں، ایک تو پانی روک کر پاکستان کو قحط وغیرہ میں مبتلا کرنا اور دوسرا مقصد برف پگھلنے کے دنوں میں پانی چھوڑ کر سیلاب میں مبتلا کرنا ہے، مگر جموں کشمیر کے لوگوں نے بھارتی عزائم کو رد کر دیا ہے اور پاکستانی پرچم لہرا کر پاکستان سے محبت کا جو ثبوت دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، اس لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کر رہے۔ ستمبر 2015 میں سلامتی کونسل کے 17ویں اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے مسئلہ کشمیر کی طرف اقوام عالم اور اقوام متحدہ کی توجہ مبذول کروائی اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر حل کرنا ممکن نہیں، مگر بھارت اپنی ضد پر قائم ہے۔ بھارت کی ضد اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ، سابقہ دہائی میں کشمیر کے اندر ہونے والے نقصانات کی ایک رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر آپ وہاں کے نقصانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سابقہ دہائی کے اندر زخمی مجاہدین جن کی تعداد 26,865 ہے، یتیم بچوں کی تعداد 42,000 ہے، املاک کی آتش زدگی کے واقعات 29,850 ہیں، جلائے گئے بچوں کی تعداد 8,000 ہے، لاپتہ افراد 6,564 ہیں، بیوہ خواتین کی تعداد 10,500 ہے، 18 سال سے کم عمر شہداء کی تعداد 42% ہے، عصمت دری کے واقعات جو گزشتہ دہائی میں ہوئے ہیں وہ 3432 ہیں، عدالتی قتل 450 ہیں، تشدد کا شکار افراد 34,932 ہیں اور ٹارچر افراد کی تعداد 1150 ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف اضلاع کے اندر مسلم آباد کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ سری نگر جو مقبوضہ کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے، اس کی مسلم آبادی 95% ہے، بڑگام کے اندر بھی 95% آبادی، اودم پور کے اندر 90%، بارامولہ 93%، کھٹوا 76%، کپوارہ 95%، کارگل کے اندر 78%، ضلع ڈوڈ کے اندر 85%، جموں کے اندر 25% اور اسلام آباد کے اندر 95% آبادی موجود ہے۔ ایسے کلام یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اس کے 3 بڑے دریا سندھ، جہلم اور چناب کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، علاوہ ازیں ستلج، بیاس اور راوی کا منبع بھی کشمیر ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی 930 میل لمبی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ بھارت کے ساتھ اس کی سرحد کی لمبائی 317 میل ہے۔ تقسیم ہند کے وقت جو سڑکیں دنیا کو کشمیر سے ملاتی تھی وہ پاکستان کی طرف سے جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ کشمیر کو بھارت سے ملانے کے لیے پٹھان کوٹ گورداسپور کی سڑکیں بعد میں بنائی گئیں۔ مذکورہ حقائق کی بنا پر یہ بلا خوف و خطر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کشمیر کا جزء لا ينفك ہے، اس لیے تمام انصاف پسند قوتوں کو اس مسئلے کے حل کی جانب ٹھوس کوششیں کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ کشمیر کے دوسرے حصے پر گفتگو کی، تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔